کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ اپنے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اس ناقابل تنسیق حق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یوم حق خود ارادیت منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسوں سمیت مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ اقوام متحدہ کو اپنی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر حل کرانے کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی جا سکے۔ 5 جنوری 1949 کو بھارت اور پاکستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ قرارداد دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کی بنیاد فراہم کرتی ہے جو جنوبی ایشیا میں ایک جوہری فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، عبدالصمد انقلابی، غلام نبی وار، دیویندر سنگھ بہل اور جنید الاسلام نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں یہ سوال اٹھایا کہ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کو استصواب رائے کے تحت آزادی دی جا سکتی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اسی حق سے جس کی ضمانت انہیں اقوام متحدہ نے دے رکھی ہے کیوں محروم کیا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ عالمی ادارے کی طرف سے تنازع کشمیر حل نہ کیے جانے کی وجہ سے حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور نیم احمد خان سمیت ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں جبکہ جو دیگر جیلوں سے باہر ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے کی خاموشی سے شہ پا کر مودی حکومت نے کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع کولگام کے علاقے حاجی گام کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ فوجیوں نے فائرنگ کی جس سے علاقے میں خوف ہراس پھیل گیا۔ قابض فوجیوں نے پونچھ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی اور گھروں پر چھاپے مارے۔ ہستائی بھارتی حکومت نے اپنے کشمیر دشمن اقدامات جاری رکھتے ہوئے وگورا گاندربل میں ایک باغ اور ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں 5 کنال اراضی سمیت مزید نجی املاک ضبط کر لی۔ اگست 2019 کے بعد مودی حکومت آزادی پسند سرگرمیوں کی حمایت کے الزام میں کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ضلع ریاسی کا رہائشی محمد شبیر نامی ایک شہری ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں مشتبہ طور پر مردہ پایا گیا۔